کہ امریکی جریدہ ہے وال سٹریٹ جرنل، اس نے بہت پہلے بتا دیا کہ را کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، موجود ہے، اور را کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کی اجازت ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بھارتی حکومت نے۔ کیا وجہ ہے کہ افغانستان یہ الزام لگاتا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں اسے پاکستان ٹرینڈ کرتا ہے؟ ہم قرضوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہیں، اب افغانستان سے بھی قرضہ لیا جو انہیں جواب نہیں دے پا رہے۔ نہیں، اس کے پیچھے کی اور بات ہے نا۔ اچھا، ہم میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی۔ کہ ہم سے مت پوچھئے، اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو پھڑکانا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، اگلے جہان پہنچانا ہے تو آپ کر دیجئے۔ کہ پاکستان میں کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ اللہ رکھے اس کرپشن سے، اس نے یہ کھوکھلا کر کے یہ چند بیوروکریٹ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں۔ بمبئی حملہ ہوا ہے، جو بھی ہوا، اس کے بعد اور بھی تو میں انہوں نے ڈیڈ پاکستان پہ الزام لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بلوچستان میں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے سب کو پتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ہمت نہیں ہے اس کا نام لے۔ نہیں اس میں ہمارے حکمران پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے، ہم خود پریشان ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے، یعنی کس بات کا ڈر۔ اور جب سے اجیت ڈول صاحب آئے ہیں، یہ اجیت ڈول صاحب جو خود کہتے تھے کہ میں ملنگ کے روپ میں، فقیر کے روپ میں، فلاں مزار پہ میں نے فلاں سے پوچھا، فلاں گھر میں فلاں رہا اور میں نے کیا کیا کاروائیاں کی، وہ ایڈوائزر ہے۔ ابھی یہ جو کیئر ٹیکر حکومت پاکستان میں آئی تھی، انہوں نے تقریباً 50 ویسلز یا 50 سے زیادہ جو ویسلز ہیں وہ تقریباً منگوائی ہیں یوکرائن سے گندم کی۔ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں نیبر کنٹری، خاص طور میں خبروں کے مطابق نام آ رہا ہے پاکستان کا، ایران کا، کہ میں خیر سے بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ان کا جو جے شنکر صاحب ہے، ویسے پنڈ میں ایک بابا ہوتا ہے جو ہمیشہ جلا بھونا رہتا ہے، جے شنکر، مجھے جب بھی میں دیکھتا ہوں وہ لگتا ہے، تو جے شنکر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد کروانے والا ملک ہے، دہشت گردی کروانے والا ملک ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تنظیموں کو ٹرین کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے، اور جو اسلحہ ہے، ویپن ہے، وہ دیا جاتا ہے ایران کی طرف سے۔ جو پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا، میں تو اس کے شروع سے خلاف، یہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا استحصال کرنے کے لیے، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے۔ یہ سیاستدان اتنے، میں اب کیا کہوں۔ ابھی ایک خبر یہ آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیم ہے نا، ISIS جس کو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رشیا میں اٹیک ہوا تھا اس میں بھی انوالو تھی، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، مطلب نیبر کنٹری سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں اشارہ پاکستان کی طرف بھی ہے اور ایران کی طرف بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انہیں ٹریننگ دیتا ہے اور وہ افغانستان میں اس طریقے سے آگے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، مطلب اگر یہ خبر سچ ہے یا اگر جھوٹ بھی ہے، جھوٹ ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے جواب کیوں نہیں آیا کہ بھائی یہ سب فیک ہے؟ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے پاکستان کی کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے، ہم قرضوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہیں، اب افغانستان سے بھی قرضہ لیا جو انہیں جواب نہیں دے پا رہے۔ نہیں، اس کے پیچھے کی اور بات ہے نا۔ اچھا، ہم میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی۔ ٹھیک ہے، جو بھی اٹیک ہوتا ہے، پہلے انڈیا میں اٹیک ہوئے ہیں، بمبئی حملہ ہوا ہے، جو بھی ہوا، اس کے بعد اور بھی تو میں انہوں نے ڈیڈ پاکستان پہ الزام لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بلوچستان میں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے سب کو پتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ہمت نہیں ہے اس کا نام لے۔ نہیں اس میں ہمارے حکمران پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے، ہم خود پریشان ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے، یعنی کس بات کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بولا کہ وہاں پہ جو اٹیک ہوا انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا، تو اجمل صاحب کا تو ہمارے اپنے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں سے ہی بلانگ کرتا ہے، پاکستان سے بلانگ کرتا ہے۔ ایون ہمارے تو ایک پرائم منسٹر صاحب نے یہ بول دیا تھا کہ بھائی وہ پاکستان سے، اس کے جو دیکھیے اجمل صاحب ہو گیا ایک، وہ جسے ڈیوس نے قتل کیا تھا مدنگ میں، ٹھیک ہے، یہ کیا بنا، اس کا پروٹوکول کے ساتھ واپس گیا ہے، امریکہ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ کہ امریکی جریدہ ہے وال سٹریٹ جرنل، اس نے بہت پہلے بتا دیا کہ را کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، موجود ہے، اور را کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کی اجازت ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بھارتی حکومت نے۔ کہ ہم سے مت پوچھئے، اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو پھڑکانا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، اگلے جہان پہنچانا ہے تو آپ کر دیجئے۔ اور جب سے اجیت ڈول صاحب آئے ہیں، یہ اجیت ڈول صاحب جو خود کہتے تھے کہ میں ملنگ کے روپ میں، فقیر کے روپ میں، فلاں مزار پہ میں نے فلاں سے پوچھا، فلاں گھر میں فلاں رہا اور میں نے کیا کیا کاروائیاں کی، وہ ایڈوائزر ہے اور بھارت کی اس وقت آنکھیں ہیں۔ اور پھر ہم جب ہمارا اسحاق ڈار کہتا ہے، ہمارا حال ویسے دیکھیے
کہ اجیت ڈول جو خیبر سے کراچی تک دہشت گردی پاکستان میں پھیلا کر پہنچا ہوا ہے وہ ایڈوائزر ہے، اور ہمارا اسحاق ڈار کہتا ہے جو اندر سے وزیر خزانہ ہے باہر سے وزیر خارجہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خیر سے بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ہم، تو ان کا جو جے شنکر صاحب ہے، ویسے پنڈ میں ایک بابا ہوتا ہے جو ہمیشہ جلا بھنا رہتا ہے، جے شنکر، مجھے جب بھی میں دیکھتا ہوں وہ لگتا ہے، تو جے شنکر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد کروانے والا ملک ہے، دہشت گردی کروانے والا ملک ہے، اور پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، اور ہم دہشت گردی کو نہیں بھول سکتے۔ کہ پاکستان میں کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ اللہ رکھے اس کرپشن سے، اس نے یہ کھوکھلا کر کے یہ چند بیوروکریٹ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں۔ ابھی یہ جو کیئر ٹیکر حکومت پاکستان میں آئی تھی، انہوں نے تقریباً 50 ویسلز یا 50 سے زیادہ جو ویسلز ہیں وہ تقریباً منگوائی ہیں یوکرائن سے گندم کی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا گندم کا ایک سکینڈل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جیسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے وہ تیار ہونے والی تھی پاکستان میں بھی، ٹھیک ہے جی، اور ویسے ویسے انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے آرڈر دے کے گندم بھی منگوا لی۔ اب ہوا کیا کہ سنا کہ 80-85 ارب کی گندم منگوائی، اینڈ دین اس سے بڑھ کے اپنے کسانوں کو بھی 350-400 ارب کا نقصان کر دیا ہے۔ مطلب دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ ایک مزدور آدمی جو بیٹھا ہوا ہے گاؤں کے اندر، جس کی 5 ایکڑ 10 ایکڑ زمین ہے، جس کو اتنی کاسٹ دینی پڑتی ہے پانی لگانے کے لیے، فرٹیلائزرز کے لیے، کیا کیا کرنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انڈین کسانوں کا جو مسئلہ ہے اس کو مزید پولیٹیسائز کریں، انڈین کسانوں کے بارے میں زیادہ ٹی وی پہ باتیں کریں، لیکن پاکستانی کسان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اور اگر پاکستانی کسان، میں کل بھی کسی کو دیکھ رہا تھا کہ ایک کسان بورڈ ہے اور بہت سارے گروپس بنے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے پولیس ان کو پکڑتی ہے، ان کو نکلنے نہیں دیتی، بڑے شہروں میں نہیں جانے دیتی، اگر کہیں طریقے سے پہنچ جائیں تو وہاں پہ ان کو پھر ڈنڈے مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو کسان آدمی ہے، اس نے کتنا کو پروٹیسٹ کر لینا ہے، لوگ کتنا کو پروٹیسٹ کریں گے۔ پروٹیسٹ تو بیسیکلی از سم تھنگ ٹو ٹیل کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے، باہر سے گندم یہ کیا کریں گے، 5,500 ہزار پہ جو ہے وہ 5,500 کی پر 40 kg منگوا لیں گے۔ عوام جو کسان ہیں ان سے 3,000 پہ لینی ہے، یا